آج کی یہ کانفرنس جو انہوں نے جس کا انعقاد کیا ہے جی، اور یہ بکیں ہیں سب کے لیے. میں گزارش کروں گی کارڈنل جوزف سے کہ محترم سی ایم صاحب کو یہ پھول پیش کریں. کی وحدت کا نام ہے اور تب تک ہم سلامت رہیں گے جب تک ہر اکائی کو اس کے اقتصادی، سماجی، ثقافتی حقوق دینا اپنی ترجیحات میں شامل رکھیں گے. ہمیں بطور پاکستان اپنی وحدت کی طاقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وحدت ہی پاکستان کی بقا اور عروج و ترقی کی ضامن ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ محترم جسٹس مقبول باقر آپ کے لیے. Political groups has contributed to extremism. Concerted efforts towards eliminating such groups and forging alliance with progressiveness would allow us to reverse the tide of violent extremism. As signatory to international conventions such as the ICCPR, I believe we must take concrete steps towards broadening the frontiers of religious freedom. While the journey ahead may seem arduous, all monumental journeys begin with a single step. Let us all then pray for a pluralistic, democratic and progressive Pakistan, a Pakistan where none of us is a minority, a Pakistan where our religious beliefs do not inhibit the opportunities we get. I believe without pluralism and diversity, peace and prosperity shall too elude us. In the words of Habib Jalib, ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو. تھینک یو. اب میں کچھ الفاظ آپ سے اردو میں بھی کہنا چاہوں گا کہ آئین نے پاکستان میں مذہبی اور دیگر تعصبات کے متعلق یہ کہا ہے: ریاست شہریوں کے مابین نسلی، قبائلی، فرقہ وارانہ، صوبائی تعصب کی حوصلہ شکنی کرے گی. یہ آرٹیکل 33 ہے. اس لحاظ سے ہم بدقسمت ثابت ہوئے ہیں کہ ہمیں اقلیتوں کے لیے جو اقدامات کرنا چاہیے تھے وہ پوری طرح نہیں کر پائے. تاہم ہمارے یہاں لسانی نسلی اختلاف کی بنیاد پر اقلیتوں پر تشدد کر کے رجحان کی سنگین صورتحال کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو نہایت سنجیدہ لیں تاکہ اس رجحان پر قابو پایا جا سکے. ہمیں محض ہولی، دیوالی اور ایسٹر کرسمس تہوار پر عام تعطیل کے علاوہ بھی کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے. پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی کے ساتھ صرف عبادت نہیں بلکہ تعلیم اور کاروبار یہ بھی یکساں مواقع فراہم کرنے ہوں گے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ 5% کوٹا جو ان کے لیے مخصوص ہے اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے. میں اس موقع پہ آپ تمام حضرات کو یقین دلاتا ہوں کہ سندھ حکومت مکمل طور پہ کوشاں ہے کہ اس کوٹے پہ سختی سے اور مکمل طور پہ عمل درآمد ہو. سندھ میں مختلف تہذیبوں سے مختلف رنگ و نسل اور مذاہب اور ثقافت کے لوگ رہتے ہیں. یہاں موجودہ اقلیتی آبادیوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان کے تدارک اور حل کے لیے حکومت سندھ کوشاں ہے. میں بحیثیت وزیر اعلیٰ سندھ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حوالے سے آئین پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہبی منافرت کے نام پر حقوق کی پامالیوں میں ملوث پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ہمارا ٹالرنس زیرو ہے. اس رات کو علم ہے بانی پاکستان محمد علی جناح نے الگ سلطنت کا قیام سے قبل ہی ہم سب کو مذہبی راداری کا طرز سے زندگی اپنانے کا راستہ دکھایا. پاکستان میں اکثریتی مسلمان بستے ہیں اور وہ جس مذہب کے پیروکار ہیں وہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے حوالے سے کتنا سخت موقف رکھتا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے ہو جائے گا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے طور پر اس مسلمان کے قتل کیے جانے کا حکم دیا اور فرمایا.
गैर मुस्लिमों के हकूक़ की हिफाजत मेरा सबसे अहम फ़र्ज़ है। हमारे सियासी और समाजी हालात जैसे भी रहे हों, मगर बहैसियत मजबूरी हमें बानी पाकिस्तान के फ़रामीन को पेश नज़र रखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को अपनी तकरीर में ये वाज़े कर दिया था कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बहैसियत पाकिस्तानी ये बताने में फ़ख्र है कि दीगर मज़ाहिब को मानने वालों ने पाकिस्तान की हर महाज पर खिदमत की और कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान में एक मसीह जज जस्टिस A.R. कार्लिनियस 1960 और जबकि एक हिंदू जज सिंध के सपूत राणा भगवान दास 2007 में कुर्सी अदल के सिपहसालार रह चुके हैं और अपने मुनसिफाना इक़दाम से पाकिस्तानियों के दिल जीत चुके हैं। 2009 में मैं एक मसीही जमशेद रहमतुल्लाह हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए, जो कि 2013 में पंजाब में अक़लियती उमूर और इंसानी हुकूक़ के वज़ीर भी रहे। इसके अलावा सिंध में इस वक्त भी कई गैर मुस्लिम जज ट्रायल कोर्ट में काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा, एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, Mr. Ikram Ali Khwaja, Secretary Minority Affairs Department, Mr. Karamat Sahib, Mr. Iqbal Ditto, Mr. Shoaib Sidul Sahab, Mr. Joseph Cardinal of Pakistan. A very good evening and namaste. Ladies and gentlemen, a very warm evening to all of you. I am immensely elated to be here today and would like to begin by acknowledging all members of the Arts Council of Pakistan and especially its President Mr. Ahmed Shah for organizing this great conference. I've always believed that confronting uncomfortable truth and introspection is the key to a better future. Conferences like these also have another crucial function. They reiterate our commitment to upholding the rights of non-Muslim citizens, particularly their right to freely profess, practice and propagate their faith. Today, fundamental rights and civil liberties are in jeopardy throughout the world as right-wing regimes attempt to further marginalize vulnerable communities. If we look around our region, we recently saw the Indian Supreme Court validate the regime's decision to build a temple on the site of the Babri Mosque. At the same time, despite pressure from radical elements, which we do have in our country unfortunately, courts throughout Pakistan have done well to uphold religious liberties, often at the peril of violence from such radical groups. In 2014, the Supreme Court took suo motu cognizance of a horrific attack on a church in Peshawar. While laying down clear directions for the protection of religious sites, the Supreme Court held that we are all members of one race of humans with common challenges and we cannot confront these challenges without forging a common alliance. This paradigm